اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ کی شناخت بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور با آواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ انسان بلبلہ ہے پانی کا، کیا بھروسہ اس زندگانی کا، آئی حیات لائی قضا، لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ حضرات گرامی محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں یہ ہمیشہ ہی دعا ہے کہ مولا اس دنیا سے رکھیں با ایمان کے ساتھ ہر مومن مسلمان کو رکھنا، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ایک بلبل پانی کی طرح ہے، اور جب یہ بلبلہ کیا پتہ ہوا کے جھونکے سے کب پھوٹ جائے اور اسی وقت یہ بکھر جائے، اور ہمارا ایمان سلامت رہے اور یہ بلبلہ بکھر جائے تو ہماری آخرت بھی سدھرے گی، اور دنیا میں جب تک رہیں گے تب تک ہی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر رہیں گی۔ تو حضرات گرامی محترم سامعین، آج اپنے سب مل کر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے خاص عزیز اور جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اس کی ورثی کے لیے ہم سب کے سب اکٹھے ہو کر اور درود و سلام تسبیح و تحلیل ان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور مین بات یہ علماء دین بیان کرتے ہیں کہ یہاں اکٹھا ہو کے اور درود و سلام پڑھنا یا تقریر وغیرہ کر کے بیانات پڑھنا یا نعت شریف پڑھنی یا خیر و ذکر کرنا، تسبیح تحلیل پڑھنی، اور یہاں کیوں اگر یہ اللہ کے کلام کے اندر ہے کہ جہاں انسان بیٹھا ہوا اپنے عزیز کے لیے جہاں بھی بخش دیتا ہے وہ اس کو روح کو وہاں مل جاتی ہے، تو پھر یہاں اکٹھا ہونے کی مقصد کیا ہے؟ یہ خاص ایک ضروری ہے کہ یہاں اکٹھا اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے گھر پہ جا کے ہم اس کو تھوڑا نورا کر کے اور اس کو مناتے ہیں اور ہماری غلطی ہم قبول کر کے اس کو راضی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارا عزیز اس دنیا سے چلا گیا تو علماء دین، دیگر نمازی لوگ، ہر انسان یہاں اکٹھے ہو کے اللہ کی دربار میں یہ دعا کرتے ہیں، اے مالک مولا، وہ گنہگار سے جا تھا کہ یا کیسا بھی تھا، مولا ہم آئے ہیں تیری دربار میں دعائے خیر کرنے کے لیے، اس بزرگ کو اور ہمارے عزیز کو بخشش کر دے۔ وہ کیسا بھی تھا، بے نمازی تھا تو تھا، بے روزے دار تھا تو بھی تھا، مگر جیسا نیکی نہ کر سکتا تھا پھر بھی کیسا بھی تھا، ہم آئے ہیں رب تیری دربار کے اندر، اے مولا تو اسی کو معاف کر دے۔ اس لیے تو کہتے ہیں رحمت خدا با نمی جوید با نمی جوید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کو بخشش کرنے کے لیے قیمت طلب نہیں کرتی ہے بلکہ بہانہ طلب کرتی ہے۔ آؤ تو صحیح، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے گھر گھر آوازیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اے بندہ تو میری دربار میں آ تو دیکھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نمازی نہیں پڑھتا ہوں، میرا کام ہے۔ ارے خدا کا بندہ یہ سوچ، تجھے خدا نے توفیق ہی نہیں دی ہے پڑھنے کے لیے، وہ اللہ تجھے بلاتا بھی نہیں تو کیسے آئے گا؟ تو حضرات جو بیٹھے ہو، آج جتنے بھی لوگ تھے، آج میرے نظروں کے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہو اور کل بھی پہلے بھی بیٹھتے تھے، ان میں نے آج میں فرق ہے۔ آج ماشاءاللہ میرا دل بڑا خوش ہے کہ اسی اسٹیج پر اور اسی گاں کے اندر ایسے تقریریں اور پروگرام ہوتے تھے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ کوئی انسان کوئی دین کی بات سمجھنے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دین کی طرف رجوع کر دیا ہے، اور جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنی نیکی لے کے قبر کی طرف جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبر کے اندر جو بھی حساب کتاب ہوگا
آسانی سے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی جب روح کو نکلنے والی ہوتی ہے، روح نکلنے کے بعد میں ایک فرشتہ آتا ہے، اس کو کہتا ہے اے خدا کا بندہ دیکھ تیری ملکیت کہاں ہے، تیری ملکیت ہی وہ کہاں ہے، اب تیرے دوسروں کے حوالے ہو چکی ہے اور تو بے بس ہو چکا ہے اور تیرا کوئی اب اس دنیا سے واسطہ نہیں ہے، بول تو اس دنیا میں چلتا تھا اور نیکی کرتا تو آج تیرے سامنے ہوتی، آج تو بالکل ہی ایسے ہی خالی ہاتھ جا رہا ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتہ کہہ کے روانہ ہو جاتا ہے اور اسی بندے کو اٹھا کے جب تخت پر لے جاتے ہیں تب وہ فرشتہ کہتا ہے اے خدا کا بندہ دیکھ لے، تو اکڑتا تھا، جوانی تھی، تیرے جسم میں کتنی طاقت تھی، آج یہ دیکھ بے بس پڑا ہوا ہے، تجھے دوسرے لوگ اٹھا کے اور تختے پر ڈال کے تیرے کپڑے بھی اتار رہے ہیں، کل کوئی تیرے ہاتھ لگاتا تھا تو اسی کا ہاتھ کاٹ دیتا تھا، مگر آج تیرے بدن پورا برا نہ کر رہا ہے۔ اے خدا کے بندہ اس وقت اس فرشتے کو اسی انسان کو کہتا ہے، مگر انسان جواب نہیں دے سکتا ہے، سب سنتا ہے، اس لیے کہ مرتا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ذکر مرنے کا نہیں آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے بلکہ مرنا نہیں ہے۔ اور مزہ کیسے چکھنا ہے کہ اس طریقے سے کہ جو انسان ایک سبزی کے اندر نمک زیادہ ہے یا میٹھا ہے، ایک تڑکا لے کر اپنے ہتھیلی پر ڈال کر اور ایسے زبان لگا کر چکھتا ہے کہ یہ کھانا زیادہ نمک ہے یا کم نمک ہے، اسی طریقے سے موت کا مزہ چکھنا ہے، نہ کہ مرنا ہے۔ اگر مٹنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، اگر مٹتے انسان مر جایا مٹ گیا۔ کچھ لوگ ان کے دماغ میں ایسی ہے جو سائنسدان پڑے ہوئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مر گئے مٹ گئے کچھ نہیں ہے۔ اگر مر گئے مٹ گئے تو پھر انسان نہیں، انسان بدلتا ہے، دنیا بدلتا ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے، اس کمرے سے نکل باہر آ جاتا ہے، باہر سے نکل کھلے میدان میں چلا جاتا ہے۔ انسان جو ماں کے پیٹ میں تھا وہ بھی ایک طرح کی انسان کی دنیا تھی اور اس سے بدل کر اس دنیا میں آ گیا، اس دنیا سے لے کر واپس اسی دنیا میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر مٹ جانا ہے، اگر انسان کو مرنے کے بعد مٹنا ہے تو پھر اس کو غسل کیوں دیتے ہیں؟ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، انسان پانی کے لیے ترستا ہے اور وہ مٹ گیا تو غسل کیوں دیتے ہو، پانی کیوں ضائع کرتے ہو؟ اگر مٹنا ہے تو اس کو کفن قیمتی کپڑا کیوں دیتے ہو؟ اب مٹنے والے کو کپڑا دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں مٹتا نہیں ہے، اس کو قیمتی کپڑا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مٹا نہیں ہے، ابھی یہ زندہ ہے، اس کے اندر سانس ہے، مگر یہ سانس ویسی نہیں ہے، اس دنیا والی نہیں ہے، اس دنیا کی یہ روح ہے اس کے اندر اور مٹا نہیں ہے۔ جبکہ خوشبو لگاتے ہیں، وضو کراتے ہیں اور سندر سونا کر کے اور نماز پڑھ کے اور اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کو غسل دو اچھی طریقے سے، یہ غسل کے طریقہ کر کے قبر میں جائے اور اس کو اچھا کپڑا پہن کے قبر میں جائے، اس کو اچھا عطر لگاؤ تو قبر میں جائے اور قبر میں ایسا اچھا کپڑا پہن کر اور غسل دے کر وضو کے ساتھ کیوں جاتا ہے؟ اسی لیے کہ اسی قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، اسی لیے کہ اسی قبر میں حضور کا دیدار ہونے والا ہے۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دیدار کیسے ہوگا؟ مدینہ شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہے اور اس کی مٹی یہاں پڑی ہے، وہ کیسے ہوگا؟ علماء دین یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یہاں ہے مگر مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح مقدس وہاں ہے، مگر قبر کے اندر رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد میں ان کا سوال جواب ہوگا، ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جبکہ یہاں اس دنیا کے اندر حضور کا نام لوگے، حضور کی سنت پر چلو گے، حضور کا ذکر کرو گے، نائب رسول کا ادب کرو گے، دین دنیا کی خیر خیرات کرو گے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اور دیدار کیسے ہوگا؟ کہ مدینے سے لے کر اس قبر تک کی زمین کو یوں سکڑ کے کٹھی کی جائے، مدینے سے لے کر یہاں کی اس کو ایسے کٹھی کی جائے گی اور بیچ کی زمین کو ایسے پھاڑ دیا جائے گا جس طریقے سے یہ سامنے انسان کھڑا ہے، دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اسی وقت بندہ مچل کے اٹھے گا کہ ہو رسول، یہ وہ رسول ہے جس کا ذکر ہم دنیا میں بھی سنتے تھے اور یہیں میں نے اس کا دیدار کر دیا۔ حضرات گرامی، انسان مرتا نہیں ہے، یہ وقت سب پر آنے والا ہے، مجھ پر اور آپ پر آنے والا ہے۔ اور جب بندے کی روح نکلتی ہے تو نیک بندہ ہوتا ہے تو اسی وقت وہ بندہ کہتا ہے جلدی چلو، جلدی مجھے لے چلو میری قبر میں، مجھے کیونکہ مجھے عاشق رسول ہوں میں اور مجھے دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ اور جو انسان نیک نہیں ہوگا وہ کہتا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میرے بندے تو مجھے کہاں لے کے چلے جا رہے ہو، کسی بلا میں پھنسانے جا رہے ہو۔
تو حضرات گرامی محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار کے اندر ایسے نیک بندہ بن کے سب جائیں تو حضور کا دیدار بھی ہو، اور ایسے بڑھنے والے میں اور وہ قبر میں پہنچنے کے بعد میں اس کی ارواح جب اسی کے سامنے جاتی ہے، کہتے ہیں کہ علماء دین فرماتے ہیں کہ یہ روح پہچانتی ہے۔ ایسے اس آگے والے روحوں کو ایسے خوشی ہوتی ہے کہ کسی کا بچہ گم جائے 40 سال کے بعد مل جائے اسی ماں کو، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ سب روحیں اس کی آتی ہے، جس کا عزیز وقارب پہلے والے گزر چکے ہیں وہ سب اس کے سامنے آتے ہیں اور یہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، اتنی خوشی ہو جاتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یہ بندہ مرتا تو نہیں پہچانتا، مٹتا تو نہیں پہچانتا، یہ فلاں میری روح ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ اور پھر یہ جانے والا کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے وہ فلاں شخص آیا تھا، وہ کہاں گیا؟ تمہیں دکھتا نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے اس مردے کو یہ پتا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ وفات پا چکے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ پوچھتا ہے فلاں والا وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ تو وہ کہتا ہے اگر تجھ سے پہلے وہ آ چکا ہے تو ہمارے پاس تو نہیں آیا، تو یہ ادھر چلا گیا، کہاں؟ جہنم کی طرف چلا گیا۔ اور پھر یہ بندہ کہتا ہے، وہ بندے کہتے ہیں اس جانے والی روح سے فلاں بندے کا کیا حال ہے، فلاں عزیز کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ تو یہ ہمیشہ انسان مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اور جو اس دنیا سے جاتا ہے تو آگے والی روحیں خوش ہوتی ہے، اور جو اسی کی اولاد پیچھے چلی ہوئی وہ نیکیاں کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، قرآن ذکر و حدیث کی ذکر کرتی ہے، تو وہ روح وہاں خوش ہوتی ہے اور ان کو یہاں بھی دعائیں دیتی ہے، اور یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں اس کو وہاں بھی ملتی ہے۔ تو حضرات گرامی محترم سامعین، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا چکنا ہے۔ اذا جاء اجلها ولن یؤخر اللہ، انسان کا جب اجل آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کا ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں کیا جائے گا، بلکہ بال کے برابر نہ آگے نہ پیچھے، سب کا اجل آنے والا ہے۔ اور اجل آنے سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نیکی کرو، نیکی کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ نیکی کب ہوگی؟ نیکیاں کب ہوگی؟ صرف اپنے نماز پڑھے اللہ اکبر سے کچھ نہیں ہوگا، نمازیں کام نہیں آئے گی۔ صرف اللہ اکبر میں کرتا رہوں، میری اولاد ایسے گندے کام کرتی رہے، کبھی نہیں ہوگی، نہ جنت ملے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ کتنوں کو؟ 4 کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اس عورت کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عورت کہے گی اے خدا کا بندہ، مجھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، میں اکیلی گنہگار نہیں ہوں، میرا باپ گنہگار ہے، میرا باپ ہے نا، اس کو بھی ساتھ میں جہنم میں لے۔ بولا کیوں؟ کہ میں جوان ہوئی، اس وقت اگر میرا باپ کنٹرول کرتا، مجھ پر پوری سختی کرتا، مجھے نیک رستے پر چلاتا، تو میں کیوں ایسا غلط رستہ پکڑتے اور کیوں ایسے گناہ میں پھنس جاتے؟ اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے چھوٹ دے رکھی تھی اور میں گناہوں کے اندر بجتی گئی، اور آج مجھے جہنم کی طرف جانا پڑتا ہے۔ میرے باپ کو بھی اندر ٹھیک، اسی باپ کو بھی اندر لایا جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، دین کی بات ہے۔ اور جب باپ کو بھی اس کے ساتھ کیا جائے گا تب بولا کہ جی ایک اور باقی بیٹھا ہے۔ کون؟ باپ مرنے کے بعد میں بھائی بیٹھا ہے۔ کہ بھائی اگر سختی کر لیتا تو بھی میں اس گناہ سے بچ سکتی تھی، مگر بھائی نے مجھے چھوٹ دے رکھی، میں گناہ کرتی رہی۔ اسی حکم ہوگا اسی بھائی کو بھی اندر لے جاؤ، جہنم کے اندر اس تینوں کو ڈال دو۔ اسی وقت عورت پھر کہے گی رکو، ابھی ایک اور باقی ہے، میرا خاوند ہے، میرے باپ نے تو اسی کے حکم میں دے دی اور اسی کے حوالے کر دی، اگر یہ پوری کی پوری سختی کرتا اور مجھے اسے گناہوں سے بچا لیتا تاکہ میں بچ جاتی، جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑتی، یہ بھی گنہگار اتنا ہے جتنا میں نے گناہ کیا، اس کو بھی ساتھ میں لے جا۔ 3 ہو گئے نا، 3 ہو گئے نا۔ پھر اب کیا مانگتی ہے؟ بولا کہ میرا بیٹا بیٹھا ہے نا، یہ نوجوان، اس نے مجھ پر سختی کی ہوتی نا، یہ بیٹا ضد کر لیتا تھا، ماں فلاں چیز مجھے لا کے دے تب میں یہ کام کروں گا، نہیں کروں گا، مجھے مجبور لا کے دینا پڑتا تھا۔ اگر یہ بیٹا ضد کرتا کہ اے میری ماں جب تک کہ تو نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گا، تیرے ہاتھ کی میں روٹی نہیں کھاؤں گی، تو مجھے مجبور بیٹے کو روٹی کھلانے کے لیے مجھے مجبور نماز پڑھنی پڑتی۔ تو حضرات گرامی محترم سامعین، ایک عورت 4 کو لے جاتی ہے، اسی کے گناہ سے اپنے جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور اپنے والا تو پلہ ہی صاف۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں دعا ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، تب اپنی نیکی ہوگی، قبر کے حوالے ہو جائیں گے، پیچھے نیکیاں چلی آئیں گی۔ جس طریقے سے انسان جو نوکری کرنے کے بعد میں پینشن چلی آتی ہے، اگر قبر کے اندر نیکی کی پینشن چالو کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو سدھارو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اور ہمیشہ دین کا کام کرو تاکہ تم اس دنیا میں رہو، تابی صلح ملے، آخرت میں چلے جاؤ تابی اس کا صلح ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں دعا ہے کہ مولا ہر مومن مسلمان کو 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔